روحانی طریقے سے علاج کی شرعی حیثیت بتا دیں. دیکھیں یہ جب وہ ایک آیا تھا وہ کردستانی جو بت بنا کے گیا پوری پاکستانی قوم کو, اس وقت میں نے جو 5 طریقہ علاج بتائے تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں. اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا, لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے, ہر بیماری کے لیے تو نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے, کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا ختنہ کر سکے. ہاں آئے ہو نا دار تلے جی ہے روحانی بائی پاس, چھڑ دو بائی پاس, ختنہ کر کے دسو. جی نہ ہو نا تے چھوڑ دو. آج جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو, کیڑا ہے جڑا ہے لکھ کے دے منو کہ اگر میں نہ کر سکیا ختنہ تو جو مرضی کرو جی انجینئر صاحب اجازت ہے. تو پتہ چل جائے گا بھائی جو سرجری کام کرتی ہے وہ بعض اوقات ادویات سے نہیں ہو سکتا, وہ فزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے. اس طریقے سے جھاڑ پھونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے, شہد میں, حجامہ کپنگ یعنی یہ پچھنے لگوانے میں, اور داغ دینے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں, لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں ہے, پریفریبل ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو زخم لگا, اس کا خون نہیں رکتا تھا, نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا. داغ یہ ہوتا ہے کہ لوہے کی کوئی سلاخ, تیر کا اگلا حصہ, کوئی لوہے کی چیز گرم کر کے جب وہ فل گرم ہو جائے تو وہ اس زخم کے اوپر لگاتے ہیں, وہاں سے وہ گوشت اور وہ سارا حصہ روسٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. آج کل الیکٹرک داغ دینے والے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو سرجنز وغیرہ یوز کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں آپ جو بائی پاس کے آپریشنز ہو رہے ہیں نا تو وہ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں, ایسی ادویات آ گئی ہیں, اب خون بھی نہیں لگتا اور بائی پاس ہو جاتا ہے. ورنہ پہلے کتنی بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی, خون ضائع ہو جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے خود وہ طریقہ علاج استعمال کیا, آپ نے پھونک کیوں نہیں مار دی؟ کہیں اللہ نے چاہا تو ہو بھی گیا. بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے ہاتھ میرا ٹھیک ہو گئے. لیکن یہ 1-2 واقعات معجزانہ طور پہ ہیں, ادروائز نبی علیہ السلام پورا علاج کرواتے تھے.